الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. آمین. سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آیت خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے کامیاب مومن دیاں نشانیاں. خلق کائنات نے قرآن مجید
فرقان حمید دے وچ اہل ایمان دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے. وہ کیڑے ایمان والے نے، وہ کیڑیاں صفتاں کیڑیاں شاناں دے مالک ہوندے نے اور کنج دے ہوندے نے جڑے کامیاب نے. خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ المؤمنون اس دے وچ اور اس دی پہلی 10 آیات دے وچ اہل ایمان دے اوصاف بیان فرمائے نے. اور اس سورت کا نام ہی سورۃ المؤمنون ہے کہ ان دے شروع وچ مومناں دی شان بیان کیتی گئی ہے، انہاں دیاں صفات بیان کیتیاں گئیاں نے. تو اس سورت کا نام ہی سورۃ المؤمنون ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان نو یہ شان عطا فرمائی، اللہ نے انہاں دے نام تے ہی قرآن پاک کی سورت نازل فرما دیتی. حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت دے متعلق اور یہ جڑیاں پہلیاں 10 آیتاں نے انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں ایسیاں 10 آیتاں عطا فرمائیاں نے، اگر کوئی بندہ انہاں 10 آیتاں تے عمل کر لوے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنت دا وارث بن جاتا ہے، وہ کامیاب ہے. اور کامیابی کیا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، اور جنتاں دے وچوں جو سردار ہے وہ جنت الفردوس ہے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا جنہاں وچ صفتاں ہوندیاں نے اسی انہاں نوں جنت الفردوس عطا فرما دینے ہاں. آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مالک نے مینوں 10 آیتاں عطا فرمائیاں نے، جو انہاں نوں پا لے گا، انہاں تے عمل کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. عرض کیتی کہ حضور وہ کیڑیاں 10 آیتاں نے؟ تو آپ نے سورۃ المؤمنون دیاں پہلیاں 10 آیتاں دی تلاوت فرمائی، پڑھ کے سنا کے سند عطا فرما دیتی. جو بندہ انہاں 10 آیتاں نوں سمجھ لوے گا اور انہاں تے عمل کرے گا اور انہاں دے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نوں اس دنیا وچ بھی کامیابی عطا فرمائے گا، قبر وچ، حشر دے وچ اور آخرت دے وچ بھی اللہ اس نوں جنت الفردوس دا وارث بنا دے گا. تو آج وہ پہلیاں جڑیاں 10 آیتاں نے انہاں دی میں تلاوت کیتی ہے اور انہاں دا ہی جو ہو سکیا مختصر مفہوم ذکر کراں گا، اور اہل ایمان دی صفتاں جو خلق کائنات نے ذکر فرمائیاں نے عرض کراں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری اس حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور سانو انہاں صفتاں، انہاں علامتاں، انہاں چیزاں نو اپنے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازاں نوں خشوع اور خضوع دے نال ادا کرتے ہیں. خاشعون یعنی خشوع دے نال، خضوع دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال. خشوع اور خضوع دے کافی سارے مفہوم بیان کیتے گئے ہیں، لیکن عام سادہ لفظاں وچ اس دا مفہوم یہی ہے انسان خود بھی پاک ہوئے، ان دی سوچ بھی پاک ہوئے، نماز دی تمام تر شرائط جو ظاہری نے انہاں نوں پورا کرے، اور پھر انسان دا دل بھی پاک ہوئے، ان دی روح بھی پاک ہوئے، اور اس دی سوچ بھی پاک ہوئے، اور اس دے وچ عاجزی ہوئے، انکساری ہوئے، غرور نہ ہوئے، تکبر نہ ہوئے، فخر نہ ہوئے، ریاکاری نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے پرسکون ہو کے اپنی نماز نو اور اپنی نماز دے تمام تر ارکان پورے ادا کرے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نماز پڑھن لگیا کچھ احباب جلد بازی کر جاتے ہیں، قرات میں جلدی کر گئے تو جلدی قرات کر کے پورا کیتا. تو قرات کرے خوبصورت طریقے دے نال کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہوئے کہ میں کی کہہ رہا ہوں.
اور انہوں نے خوبصورت کر کے قرات کرے، پھر قیام کرے تو مکمل کرے، رکوع کرے تو پورا کرے، کھڑا ہوئے تو پورا ہوئے، سجدہ کرے تو پورا، جلسے میں بیٹھے تو پورا بیٹھ کے پھر سجدہ کرے، تشہد تے بیٹھے تو پورا صحیح طریقے نال بیٹھ کے پرسکون ہو کے اطمینان دے نال اپنی نماز ادا کرے، اس نو خشوع اور خضوع والی نماز آکھیا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ خشوع اور خضوع دے نال نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو کامیاب فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں دی نماز کس قدر خشوع اور خضوع والی ہوندی سی، اور وہ اپنی نماز وچ کس قدر مشغول ہو جاندے سن۔ نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ دی، تو جس دی بندہ عبادت کر رہا ہے، جس کے نال بندہ کلام کر رہا ہے، توجہ بھی انسان دی اس طرف ہی ہونی چاہیے۔ تو نماز بندے دی اللہ دے نال گفتگو ہے، یعنی جو مشائخ نے، جو صوفیاء کرام نے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میں رب نال گلاں کراں تو وہ نماز پڑھے، کیونکہ نماز اللہ دے نال ہم کلام ہونا ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ میرے نال کلام کرے تو پھر وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن دے وچ اللہ بندے دے نال مخاطب ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت اور نماز اتنا بڑا عمل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک واقعہ موجود ہے، ویسے تو ہزاروں واقعات موجود نے، ایک واقعہ میں تمہیں ذکر کرنا وا۔ آقا علیہ السلام ایک غزوے دے واسطے صحابہ کرام دے نال نکلے، اور اس کو غزوہ ذات الرقاع آکھیا جاتا ہے۔ اس موقع تے ایک صحابی رسول دے کولوں ایک مشرکہ عورت قتل ہو گئی، اور وہ جڑا اس عورت کا شوہر سی مشرک، انہوں پتہ چلیا تو اس میں بڑا غصہ آیا، اور اس نے قسم کھادی میں اپنی بیوی کا بدلہ لاں گا اور حضور دے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ منہا شہید کراں گا۔ اپنی بیوی دے بدلے وچ انہیں قسم کھادی۔ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے رکے، قیام فرمایا اور فرمایا کہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا حفاظت دے واسطے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یعنی باقی آرام کرن گے، سو جان گے، اور جو محافظ ہے وہ حفاظت کرے گا۔ تو دو صحابہ رسول انہوں نے عرض کی کہ حضور اسی حفاظت کریں گے تو باقی جڑے نے وہ آرام فرمان۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے انہوں نے ایک جگہ تے کھڑا فرمایا کہ تسا اس جگہ تے رہنا ہے اور مکمل حفاظت کرنی ہے۔ اب وہ جس وقت اپنے مقام تے پہنچے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیتا، ایک نے آکھیا بھی تو سو جا تے میں حفاظت کرنا وا، پھر میں سو جاواں گا تو حفاظت کری، یعنی آپ اپنی ڈیوٹی تقسیم کر لینے ہیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو میں تینوں جگا لاں گا، اور اگر تو ہوے تو پھر مینوں جگا لویں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی سو گیا اور دوسرا حفاظت معمور ہے، اس نے دیکھا بھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دشمن بھی نہیں، تو اس نے کہا کہ میں ویلا ہی بیٹھا ہوں تو میں نماز پڑھ دوں۔ تو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جس وقت انہوں نے نماز پڑھنی شروع فرمائی تو وہ جڑا مشرک ہے وہ چلدا چلدا پہنچ گیا۔ اب دیگر صحابہ کرام تک پہنچن دے واسطے وہی رستہ سی جتھے وہ کھڑے سن۔ انہوں پتہ لگ گیا کہ اے انہاں دا محافظ ہے، انہاں دا سیکیورٹی گارڈ ہے، تو اگر میں اس کو گرا لاں گا تو میرے جانے واسطے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس نے صحابی رسول کو تیر ماریا، ایک تیر ماریا تو انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی، اور دوران نماز ہی تیر نکال کے پھینک دیتا اور نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس نے دوسرا تیر ماریا، وہ بھی آ کے لگیا، آپ جس جسم میں لگیا آپ نے اس تیر کو نکال کے پھینک دیتا۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا، اور تیسرا تیر بھی آپ کو آ کے لگیا، جسم میں پیوست ہویا، آپ نے دوران نماز ہی اس کو نکال کے پھینک دیتا۔ اب اس شور اور تیر دے دوران جڑا سون والا صحابی سی اس نے بھی سنیا اور وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی تو زخمی ہے اور نماز پڑھتا پیا، جب وہ کھڑا آیا تو اب وہ مشرک بھاگ گیا، اور پتہ لگ گیا کہ آپ انہاں ساتھی دیگر بھی آ گئے تو وہ بھاگ گیا۔ اب وہ جو صحابی رسول جڑے آرام فرما دے پے سن، انہوں نے
اس نمازی صحابی کو پوچھا کہ تمہوں جو تیر لگیا ہے تمہیں پتہ لگیا ہے دشمن آ گیا تو تسی مینو پہلے ہی تیر تے جگا لیندے تمہیں ایک بھی لگ گیا ہے پھر دوسرا بھی لگ گیا ہے تیسرا بھی لگ گیا ہے اور تسی مینو آواز ہی نہیں دیتی حالانکہ میں تھوڑے نال ستا پیا. اس صحابی رسول نے جو جواب دیتا وہ الفاظ بہت قیمتی نے. آپ نے فرمایا کنتو فی سورۃ اقرأها فلم احب ان اقطعها. فرمایا میں قرآن پاک دی ایک سورت پڑھدا پیا سا اور مینوں یہ چنگا نہیں لگیا کہ میں سورت وچے چھڑ دیواں اور میں تینوں آواز دے دواں. یعنی تسی ظاہری حالت نو ویکھو دشمن حملہ آور ہے وہ تیر تے تیر مار رہا ہے لیکن انہاں دی محبت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کس نماز کس محبت وچ نے اور کس یقین تے کھڑے نے کہ میں نماز پڑھتا پیا نماز میں ایک سورت شروع کر دیتی ہے اور میں گوارا نہیں کیتا کہ سورت بچے چھڑ دیواں اور میں اپنی جان بچان دی کوشش کراں اور اپنے ساتھی کو بیدار کراں. تو یہ ایک مثال میں دونوں ذکر کیتی ہے خشوع اور خضوع والی نماز دی کہ انہاں پاک لوگاں دیاں نمازاں کتنیاں پاک ہوندیاں سن کہ انہاں نو اپنی نماز دی فکر ہوندی سی اپنی جان دی فکر نہیں ہوندی. تو یہ وہ خشوع اور خضوع ہے. تو اساں اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اسی کوشش ضرور کر سکتے ہاں. تو اگر اسی کوشش کریے اپنی نمازاں نو درست کریے صحیح طریقے نال پڑھیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سانو اس دا صلہ عطا فرمائے گا. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خشوع اور خضوع والی جو نماز ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر دے وچوں وضو کرے نماز پڑھنے واسطے نیت کیتی ہے تو گھروں وضو کرے اور وضو کر کے وہ مسجد آئے اور دوران سفر کسی نو تنگ نہ کرے کسی نال کوئی بدتمیزی نہ کرے بد زبانی بد کلامی نہ کرے صرف اپنے اس سوچ اللہ دی یاد مشغول رہے اور وہ آ کے مسجد پہنچائے اور مسجد وچ بھی آ کے کسی غیر ضروری کام وچ ملوث نہ ہوئے آ کے نماز ہی پڑھے اور خشوع اور خضوع دے نال نماز پڑھے. تو جس وقت وہ نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز دی برکت دے نال ان دے تمام سابقہ گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے. یعنی ایک نماز خشوع اور خضوع والی جس وقت ایمان والا پڑھتا ہے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے خلق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس تو پہلے تیرے جتنے بھی معاملات نے وہ سارے میں تینوں معاف کر دیتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے خشوع اور خضوع دے نال محبت دے نال اور پوری توجہ دے نال اور یکسوئی دے نال نماز ادا کرن دی. خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جو ہے ایمان دی دوسری نشانی بیان فرمائی ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون کہ وہ جو اہل ایمان نے وہ لغو چیزاں دے کولوں بچدے نے. لغویات دا ایک بہت بڑا باب ہے اور اردو وچ ساڈے زبان وچ انہوں کہندے نے فضول چیزاں چاہے وہ فضول گل ہوئے چاہے وہ فضول کم ہوئے جن دا کوئی فائدہ ہی نہیں جن دے وچ کچھ حاصل ہی نہیں ہونا اور جو بلا وجہ ہے غیر ضروری ہے تو اس نو لغو آکھیا جاتا ہے جو فضول ہے. تو انسان فضول گلاں وچ اپنا وقت گزار لیندا ہے فضول جگہ تے بیٹھ کے اپنی راتاں اپنے دن گزار لیندا ہے فضول کماں وچ وہ اپنی زندگی بسر کر لیندا ہے لیکن وہ کام جو نفع والا ہے جو فائدے والا ہے جو کرنا آیا ہے اس دی انسان نو فکر نہیں ہوندی. ایسے ہی اگر انسان کسی فضول جگہ تے بیٹھا ہوئے تو اس جگہ تے بیٹھا انسان نو ٹائم دا پتہ بھی نہیں لگتا لیکن اگر کسی اچھی جگہ تے آ جاوے محفل وچ آ جاوے مسجد وچ آ جاوے تو پھر انسان کو خیال آتا ہے کہ یار میں وہ کام بھی کرنا ہے وہ کام بھی کرنا ہے وہ کام بھی کرنا ہے. یہ تو پروگرام بڑا لمبا ہو گیا ہے تو 1-2 منٹ بھی انسان واسطے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن ویلا بیٹھا ہوئے تو چاہے سارا دن بیٹھا رہے دنیا دی گلاں کرتا رہے انہوں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی اور اپنے گھنٹوں وہ ضائع کر لیتا ہے.
خلق کائنات نے ارشاد فرمایا جو اہل ایمان نے وہ فضول نہ گلاں وچ پیندے نے تے نہ فضول کماں وچ پیندے نے، وہ وہی گل کرتے ہیں جیڑی کرن والی ہے اور وہی کام کرتے ہیں جیڑا کرن والا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی نہ گل کرتے ہیں تو نہ کام کرتے ہیں۔ بےہودہ گفتگو، بےہودہ کام، انہاں تمام چیزاں تو وہ اعراض برتتے ہیں، انہاں تو بچ کے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انہاں وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی آدمی دے اسلام دی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی جن کا کوئی مطلب نہیں، جو فضول ہے اس چیز نو چھڑ دے، کہ جس چیز کا کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں۔ مثال ہے کہ ایک بندہ موبائل ویکھتا رہتا ہے تو وہ اگر 2 گھنٹے موبائل ویکھے، 3 گھنٹے موبائل ویکھتا رہے تو انہوں کی حاصل ہوئے گا؟ ایک بندہ گیم کھیلتا پیا ہے تو وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے گیم کھیلتا رہے، اس جدو گیم ختم ہوئے گی تو کی حاصل ہوئے گا؟ دنیا دیا گلاں انسان کرن بیٹھ جاتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، تو جدو گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے لگا کے اینڈ ختم کرے گا تو کی حاصل ہوئے گا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ تو گلاں کرن دے نال تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسیاں اور بھی بہت ساریاں مثالاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی دے اسلام دا حسن کیا ہے، یعنی مسلمان تو اسی ہیں، اسلام تو ساڈے کول موجود ہے، لیکن اسلام نے سونا کیویں ہونا ہے، خوبصورت کیویں ہونا ہے؟ فرمایا اسلام ادو خوبصورت ہوئے گا جدو فضول چیزاں نو ترک کر دے گا، لا یعنی جنہاں دا کوئی مطلب نہیں انہاں تمام چیزاں نو وہ ترک کر دے گا۔ اور حضور آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان، آقا علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 ایسیاں نعمتاں نے اللہ تعالیٰ دیاں جنہاں دی وجہ دے نال جڑے کثرت دے نال لوگ نے وہ اپنا نقصان اٹھا دے ہیں تو نعمتاں، لیکن انہاں نعمتاں دے نال انسان زیادہ تر جڑے لوگ نے وہ انہاں نعمتاں دا صحیح استعمال نہیں کر پاندے، جن دی وجہ دے نال وہ نعمتاں انہاں واسطے نعمت نہیں رہ جاندیاں۔ جو بھی نعمت ملی ہے اگر اس کو صحیح طریقے نال استعمال کریے تو وہ نعمت ہے، اور اگر غلط کرا گے تو وہ نعمت عذاب بن جائے گی۔ فرمایا 2 نعمتاں نے جہڑیاں لوگاں نو کثرت دے نال گمراہ کردیاں نے اور انہاں دا نقصان دا باعث بندیاں نے، وہ کیا نے؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک انسان دی صحت ہے اور دوسری انسان دی فراغت ہے۔ جہاں بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے اور انہوں کم بھی کوئی نہیں ہے بھی ویلا، تو وہ پھر کوئی ایسا ہی کام کرے گا جہاں نہ کرنا ہے۔ خلق کائنات نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جدو اپنی ذمہ داری جو تہاڈی میں لائی ہے اندے تو فارغ ہو جائے تو پھر اپنے رب پہلے راغب ہو جایا کرو۔ یعنی دیکھو میرے کو ٹائم بچ گیا ہے، محنت کیتی ہے، مزدوری کیتی ہے، کاروبار کیتا ہے یا نوکری کیتی ہے، دیہڑی کیتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان نے رزق کا سبب اور وسیلہ بنایا ہے، اب اس دے وچوں جدو انسان نو پتہ لگیا کہ میرے کو ٹائم بچ گیا ہے، چاہے وہ منٹ ہے، چاہے وہ گھنٹہ ہے، چاہے وہ دن ہوئے، تو پھر وہ وقت کیویں گزارنا ہے؟ وہ اللہ دے ذکر وچ گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نے فضل کیتا ہے، اس نے بیماری سے بچایا ہے، تکلیف سے بچایا ہے، وہ تندرست ہے، انہوں کوئی پریشانی نہیں، ان کا جسم بحال ہے، ان کی طاقت بحال ہے، ان کی سماعت بھی ٹھیک ہے، ان کی بصارت بھی ٹھیک ہے، ان کی زبان بھی صحیح کام کرتی ہے، اس نے کوئی تکلیف بھی نہیں، تو اس صحت نو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس صحت نو اللہ دے ذکر وچ مشغول کر دے۔ یعنی صحت تینوں ملی ہے، تندرستی ملی ہے، تو اس تندرستی نو ضائع نہیں کرنا، اپنی طاقت نو دنیا دے فضول کاماں وچ نہیں ضائع کرنا، بلکہ جو تیری ذمہ داری ہے، جو تو اپنا کام ہے، جو تیرا رزق دا سبب ہے، جب تو کام کر لیا ہے تو ہن جو تیرے کو وقت بچا ہے وہ اپنے مالک نو دے دے۔
اور وہی جڑا تیرا وقت تو اپنے مالک کو دیتا پیا اس وقت دے نال تیرا مالک تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کی صحت ہے اور ایک انسان کی فراغت ہے، جڑے کثرت دے نال جڑے لوگ نے انہاں دا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا انہاں دونوں چیزاں نو صحیح استعمال کرنا ہے، اور جو اہل ایمان نے وہ فضول اور لاغو چیزاں دے کبھی قریب نہیں جاتے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اہل ایمان دی اگلی صفت بیان فرمائی، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایسے لوگ نے جڑے اپنے مالاں دی زکات ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو مال نے، ساڈے کول جو دولت ہے، اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے کئی حق رکھے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تینوں دولت میں عطا فرمائی ہے اور اس نو میرے حکم دے مطابق اپنے کول رکھ، میرے حکم دے مطابق اس نو خرچ کر، اور جس جگہ تے میرا حکم ہے اوتھے اس نو خرچ کر، اور جتنا تیرے کو مال آیا ہے ان دے مطابق جو میں تیرے تے زکات فرض کی ہے وہ ادا کر، تو فرمایا میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا۔ وہ مال انہاں تینوں ثواب بھی ملے گا، وہ مال تیرے واسطے پاک بھی ہو جائے گا، تیرا گھر بھی پاک ہو جائے گا، تیرا کاروبار بھی پاک ہو جائے گا، تیرا مال محفوظ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ارشاد، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالاں نو زکات دے نال محفوظ کر لو۔ جیسے ساڈے کول کوئی چیز ہوئے تو اسی انہوں محفوظ کرنے والے، پہلے دور دے وچ حفاظت دا جو باعث ہوندے سن وہ قلعے ہوندے سن کہ لوگ بادشاہ قلعے بنواندے سن، اور قلعہ بڑی محفوظ جگہ سفر کیتا جاتا سی، اور دشمناں جنگاں دے وچ بھی اور جو فوجاں بھی آ کے حملہ کرتے سن تو کئی ایسے قلعے ہوندے سن کہ جڑے فتح نہیں ہوندے سن۔ تو پہلے دور وچ بڑے قلعے انہاں دی خبراں چیزاں موجود نے، آج بھی بہت سارے قلعے موجود نے۔ تو فرمایا جو زکات ہے وہ تیرے مال دا قلعہ ہے، جس وقت اپنے مال دی زکات ادا کر لے گا تیرا مال محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے تو اپنا مال ایک بہت طاقتور قلعے وچ محفوظ کر دیتا ہے، لہذا ہن تیرے مال نو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تینوں گھاٹا نہیں پہ سکتا، تیرا مال ضائع نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ ہے کہ وہ مال تیرے واسطے اللہ دی رحمت بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور وداعوا مرداکم بالصدقات، اور جڑے تواڈے مریض نے انہاں دا علاج صدقے دے نال کرو۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جیسے اسی بیمار بندہ ہوتا ہے تو دوائی لینے ہاں، علاج کروانے ہاں، چیک اپ کرانے ہاں، تو فرمایا ایسے ہی جدو کوئی بیمار ہو جائے تو پھر ان دے نام تے اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا کرو۔ اے جڑا راہ خدا وچ خرچ کرنا ہے اے بھی باعث شفا ہے، اس میں تانوں اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اس دی جو خلق کائنات کا حکم ہے کہ میں تانوں اس مثل اس زیادہ عطا کراں گا وہ بھی عطا کرے گا، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان دے واسطے جس طرح دیگر علاج کرتے ہو فرمایا اللہ دی راہ وچ خرچ کر کے بھی ان دا علاج کیتا کرو۔ صدقہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت اجر ہے۔ اس نال انسان دا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان دی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ان دے نال کئی بلاواں، مصیبتاں، بیماریاں، پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے، یہاں تاکہ صدقے دے نال موت بھی ٹل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ دی راہ وچ خرچ کرن نو اتنا پسند فرمایا ہے، فرمایا وہ جو اہل ایمان نے وہ ایسے نے جڑے اپنے مالاں دی زکات ادا کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اس اگلی آیت میں ذکر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ ایسے لوگ نے جڑے اگر انہاں کول کوئی امانت ہوئے ان دے وچ خیانت نہیں کرتے، امانت دار ہوندے نے اور وعدہ وفا ہوندے نے، وعدہ پورا کرتے نے اور امانت دے وچ خیانت نہیں کرتے۔ امانت اس دے احکامات نے حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ اعلان نبوت تو پہلے اپنی قوم میں دو نامہ دے نال مشہور سن، ایک صادق اور ایک امین۔ تو صادق اور امین ہو رہا کہ بندہ گل کرے تو سچی کرے، اور پھر وعدہ کرے تو اس کو توڑے نہ، پورا کرے، اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ ایسا عمل ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جہاں انسان کو کامیاب کر دیتا ہے کہ وہ اپنی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے۔ تو فرمایا خالق کائنات اس دے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور وہ مومنین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والامانۃ والعہد یجمع کل ما یحملہ الانسان من امر دینہ و دنیاہ قولا و فعلا وہذا یعم معاشرۃ الناس والمواعید وغیرہ ذالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزاں ایسیاں نے جہڑیاں معاشرے تے بڑا اثر انداز ہوندیاں نے، ایک ہے انسان دا امانت دار ہونا، اور دوسرا ہے انسان دا اپنے وعدے دا سچا ہونا۔ تو جو بندہ امانت دار ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا اور اپنے وعدے دا سچا ہوتا ہے، تو پھر اس دی سچائی، اس دے ایمان دا فائدہ اس کو کلے نہیں ہوتا، نال اوراں نوں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جڑا انسان دی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس دا آگے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دے نال انسان دے انہاں عملاں دے نال معاشرہ بھی بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اس پچھلی آیت میں ایک اور نشانی اہل ایمان دی بیان فرمائی ہے، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ اہل ایمان دی یہ شان ہے وہ اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو بالکل راہب بنن دا، جوگی بنن دا یا اس نو ہر چیز نو ترک کرن دا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شادی کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، اولاد کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے، حکم عطا فرمایا ہے، کاروبار کرنے کی بھی اجازت اور حکم ہے، گھر بنانے کی بھی، اپنا اچھا لباس پہننے کی، دنیا کے جتنے بھی معاملات نے خالق کائنات نے فرمایا کہ تسائے کرنے ہیں۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی کہ انسان آ کے کہ نہیں نہ میں شادی کرانی ہے، نہ میں بچے پیدا کرنے نے، نہ میں گھر بنانا ہے، نہ میں کوئی جائیداد بنانی ہے، نہ میں اچھے کپڑے پہننے نے، نہ میں اچھا جوتا پہننا ہے، نہ میں اپنے آپ میں نہانا ہے، نہ میں غسل کرنا ہے، نہ میں اپنے آپ کو خوبصورت کرنا ہے، بس میں ایک جگہ سے پڑھیا جنگل بیابان میں بس ذکر کرنا ہے۔ تو فرمایا اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت عطا فرمائی ہے، پھر اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہن تیرے واسطے پھر کھل ہی ہے، جو تیرا دل آئے وہ کرتا جا، تو فل فری ہینڈ بھی نہیں دیتا۔ فرمایا تین اجازت بھی دیتی ہے لیکن نال حد بھی رکھی ہے۔ تو انسان جس وقت حد کراس کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ شہوت کا شکار ہوتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت میں چیز موجود ہے، اور شیطان جس وقت انسان کو گمراہ کرتا ہے تو انسان کا سب تو پہلا جڑا حملہ ہے وہ انسان دی عزت دے اور اس دی حفاظت دے اور اس دے ایمان دے کرتا ہے اور اس دی شہوت دے نال کرتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم الفحشاء، شیطان انسان کو بھوک کو ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی ڈراتا انہوں بھوک کو ہے بھی تو کام نہیں کرے گا تیرا کی بنے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا تو پوری کیویں پڑے گی، حلال نال تو آج گزارا ہی نہیں ہونا، اینے پیسے نال تو کی کرے گا، اندر نال تو کچھ نہیں بڑھنا، انیاں ضرورتاں نے، انی مہنگائی ہے، تو آندے پہلے تو آن دے، تو اگر نہیں کرے گا تو کیویں گزارا کرے گا۔ اب انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے تو انسان پھر بھٹکتا ہے، اور جس وقت پھر انسان بھٹکتا ہے تو پھر وہ انسان بے حیائی والے کماں تے لاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لیکن جڑے ایمان والے نے وہ ایسے نے، وہ بے حیا نہیں ہوندے، وہ حیا والے ہوندے نے، اور وہ اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرتے نے، یعنی وہ کرتے نے تو وہی کرتے نے جو اللہ نے حکم اور جس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ناجائز شہوت ہے اس کو بچن دے واسطے
آقا علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بینا لحیہ وما بینا رجلیہ اضمن لہ الجنت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مینو دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا ہوں، یعنی دو چیزاں دی وہ مینو ضمانت دے دے تو میرے کو جنت دی ضمانت لے لے۔ تو وہ کیا چیزاں نے؟ فرمایا ایک ہے جو انسان دے دو جبڑیاں دے درمیان دے وچ ہے جس نو اسی زبان کہنے ہیں، اور فرمایا دوسری چیز ہے جو انسان دی دو ٹنگاں دے درمیان ہے جس نو اسی شرمگاہ کہنے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مینو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ دی ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ اوے ہی استعمال کراں گا جویں اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے اور اس دی مخالفت نہیں کراں گا، تو فرمایا پھر میرے کو وہ جنت دی ضمانت لے گا، میں اس نو جنت دی ضمانت عطا کرنا وا کہ خالق کائنات اس نو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اسی اندازہ لگا لو کہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنا، بے حیائی ناجائز جو شہوت ہے اس بچنا ایک کتنا اعلیٰ عمل ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنت۔ فرمایا تسی مینو 6 چیزاں دی ضمانت دے دیو میں تانوں جنت دی ضمانت دے دینا۔ 6 ایسے کام نے، ایسے عمل نے، انہاں دی مینوں ضمانت دے دیو تو میں تانوں جنت دی ضمانت دے دینا وا۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا جدوں بھی بولو سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اپنی زندگی دے وچوں، اپنے کلام دے وچوں، اپنی گفتگو دے وچوں جھوٹ تو نکال دیو۔ اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جدو کسے نال وعدہ کر لو تو پھر وعدہ توڑنا نہیں، اس کو پورا کرنا ہے، وعدہ وفا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا اگر تواڈے کول کوئی امانت رکھے ان دی امانت نو ادا کرنا ہے، اس دی امانت دے وچ خیانت نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو کہ اپنی شرمگاہاں نو جائز استعمال کرو، جس جگہ تے مالک دا حکم ہے، اجازت ہے، اور اس کے علاوہ نہ کرو، ان دی حفاظت کرو۔ تو فرمایا یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنیاں نگاہاں جھکا کے رکھیا کرو۔ گلی بازار محلے وچ جاؤ تو تہاڈی نظر جھکی ہوئے گی تو نظر پاک رہے گی۔ تو انسان یہ نہیں کہ جدھر جا رہا ہے کبھی ادھر ویکھ، کدے اس نو ویکھ، کدے اس نو ویکھ۔ اور ساری تو یہ عادت ہے کہ اسی بیٹھے ویلے رہنے ہیں کہ انہیں کپڑے کیویں پائے ہوئے ہیں، ٹریا کیویں جاندا ہے، اے کدھروں آ رہا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے اپنی نگاہ جھکا کے رکھ، تینوں کو نظر ہی نہیں آئے گا تینوں بھڑا کیویں لگے گا۔ جدو تیری نظر کسی برے بندے تے پوے گی نہیں تو تیری نظر پاک رہے گی۔ تو فرمایا اپنیاں نگاہاں اور نظر ایک گناہ دا آغاز ہے، ہر برائی دا آغاز نگاہ دے کولوں ہوتا ہے، اور خاص کر کے جو زنا ہے اس دا آغاز انسان دی نگاہ کولوں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان تو پہلے انسان دی نظر زنا کر لیندی ہے، یعنی پہلے وہ اس نظر دے نال وہ ویکھدا ہے اور پھر عمل وہ بعد وچ کرتا ہے۔ تو نظر بہت ظالم چیز ہے، اس واسطے ان کا حکم ہے، خلق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ مرداں واسطے بھی ہے اور عورتاں واسطے بھی ہے۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ فرمایا اے میرے محبوب اہل ایمان میں ارشاد فرماؤ اپنیاں نگاہاں جھکا کے رکھیا کرو، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کیا کرو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ وہی حکم عورتوں واسطے اور وہی مرداں دے واسطے ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو چھٹی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا وہ ہے اپنے ہتھاں نو
ہر برائی کو روک لو کہ تواڈے جڑے ہاتھ نے رک جانے چاہیے نے، جتھے اللہ کا حکم آ جائے پھر اس تو اگے نہیں چاہنے چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ دے کولو تمام مسلمان سلامت رہے۔ خلق کائنات نے جو آخری نشانی بیان فرمائی ہے اور وہ ساتویں ہے اہل ایمان نے، وہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ ایسے لوگ نے جو اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں۔ اب جنہاں وچ یہ تمام چیزاں پائیاں گئیاں، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وارث نے، اور وارث کندے نے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اے وہ لوگ نے اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت الفردوس دا وارث بناوے گا اور ہمیشہ اس جنت وچ رہائش پذیر رہیں گے۔ ایک بات یہ جڑیاں میں دونوں قرآن پاک دیا سورۃ المؤمنون دیا پہلیاں 10 آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے، اہل ایمان دیا 7 نشانیاں نے۔ پہلی نشانی بھی نماز ہے، آخری نشانی بھی نماز ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز خشوع خضوع نال پڑھتے ہیں، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون آخری آیت ہے۔ یعنی نماز تو شروع ہے اور نماز سے ہی اختتام ہے، تو پتہ چلیا تمام عبادتاں دا جو مرکز ہے وہ نماز ہے۔ تو جو بندہ نمازی بن جاتا ہے وہ تمام برائیاں تو بچ جاتا ہے اور تمام کامیابیاں خلق کائنات اس کو عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مدد توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔